أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ قدر کے لفظی معنی ہے ویلیو، تقدیر، ایویلیویشن، اندازہ لگانا۔ ویسٹ میں جن لوگوں نے ویسٹ میں جن کا آنا جانا ہے، انہیں ایک لفظ ذہن میں ہوگا ویلیو، یعنی انگلینڈ میں خاص طور پر یو کے میں ٹیسکو سٹورز ہیں، سینسبری سٹورز ہیں، تو کچھ ان کی ریگولر پروڈکٹس ہوتی ہیں، کچھ ویلیو پروڈکٹس کہلاتی ہیں۔ وہ ویلیو پروڈکٹس کیا ہیں کہ ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم تھوڑے پیسوں میں بھی وہی کوالٹی کے جو ہم ریگولر کسٹمرز کو دیتے ہیں، وہ ویلیو کے ہیڈنگ کے اندر ہم جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو بھی وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ کلیم ان کا یہ ہے کہ اندر کوالٹی وہی ہے، صرف پیکنگ ذرا ہلکی ہوتی ہے، خوبصورت نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو کوالٹی ملتی ہے انہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ویلیو پروڈکٹس۔ اسی طرح لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ نائٹ آف ویلیو ہے ایک رات، لیکن اس کی عبادت جو ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ اب جو بالکل ریشنسٹ مائنڈ کا آدمی ہے وہ اسے بڑا آڈ سمجھے گا، لو جی یہ کیوں ہوا؟ ایک بندہ ساری عمر عبادت کرتا رہے تو ایک بندہ ایک رات لا کے تو کمائی کر کے لے جاوے، یہ اس کی سوچ ہے۔ لیکن جب بھی آپ کسی کو بادشاہ مانیں گے، جب بھی آپ کسی کو آقا مانیں گے، تو پھر آقا کے اور بادشاہ کے جو ڈیوائن اختیارات ہوتے ہیں وہ ان میں لازماً یہ بات ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص نے مجھ پر زیادتی کی ہے اور میں نے مقدمہ لڑ کے کورٹ سے اس کے خلاف فیصلہ کرایا اور اسے سزا دلوائی، لیکن اینول ڈے آ گیا تو صدر نے، کوئین نے یا بادشاہ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ہوتا کہ نہیں ساری دنیا میں؟ یعنی جو قانون اور دستور وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو بھی ڈیوائن اختیارات ہوتے ہیں ان کا ایک لازماً مینیفیسٹیشن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ جو ہے یا جو بھی لارڈ ہے، آقا ہے، وہ اظہار کرتا ہے کہ میں جسے چاہوں معاف کر دوں اور میں جسے چاہوں سزا دوں۔ تو یہ 100 کارڈ جو ٹکے ٹکے کے بادشاہ اور ٹکے ٹکے کے لارڈز ہیں، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ جو بادشاہ حقیقی ہے، وہ جو تمام ارباب سے بڑا رب ہے، بلکہ وہ تو ارباب ہے ہی نہیں، جو حقیقی رب ہے، واحد ہے، تو کیا اسے یہ اختیار نہیں ہے؟ بہرحال اس کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ وہ رات کے جس میں اس نے قرآن مجید کو نازل کیا، وہ ایک فیسٹیول کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ایک جشن کی رات ہے، تو اس جشن کی رات میں سیل لگنی چاہیے۔ تو یہ سیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا سمجھے قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اترتے ہیں فرشتے اور روح یعنی روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام پر، ہر کام کے فیصلے لے کر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔
اب یہ کون سی رات ہے؟ حدیث سے جو واضح طور پر کہا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ رمضان کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، لیکن صحابہ کے اقوال، بزرگوں کی تجربات وہ زیادہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ 27ویں شب ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور کیا جب آج ہی کی وہ رات ہو کہ جو لیلۃ القدر ہے، تو پھر یہ سیل لگی ہوئی ہو اور ہمیں اس سیل میں سے کچھ خریداری کر ہی لینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہ تھے کافر اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، منفکینہ، انفکاک کہتے ہیں کاٹ کے پھینک دینے، کہ کاٹ کے پھینک دیے جاتے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آتی۔ بین کہتے ہیں واضح کو، اسی کا مؤنث ہے بینہ۔ یہ لفظ آتا ہے معجزے کے لیے، انبیاء کرام کو جو اللہ تعالیٰ نشانی عطا فرماتا ہے ان کی رسالت کی، اسے بینہ کہتے ہیں۔ حتی تأتیہم البینہ، اس کی جمع بینات ہے، معجزات، تو رسول لے کے آتے تھے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی خاص چیز ظاہر ہو تو اسے بینہ نہیں، اسے معجزہ نہیں کہتے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ چیز ایک ہی ہوتی ہے حالانکہ، لیکن اصطلاح بدل دی جاتی ہے۔ تو بینہ جب رسول ہی کے ہاتھ میں ہو تو وہ بینہ ہے۔ باقی کوئی کسی اور بزرگ کے پاس آپ کو کوئی چیز نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، وہ ایک اشارہ ہے کہ جس کو جو چیز کلک کر جائے، لیکن وہ بینہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ مشرکوں اور کافروں میں سے، مشرکوں اور اہل کتاب میں سے کافروں کو کاٹ کے پھینک دینا اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک اللہ تعالیٰ بینہ نہ بھیجتا۔ اور ہم پڑھتے آئے ہیں حضرت نوح کا واقعہ، حضرت ہود، صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جب تک ان کو نہیں بھیجا اس وقت تک قوموں پر عذاب نہیں آیا، لیکن جب وہ آ گئی بینہ نشانی کے ساتھ، رسول تشریف لے آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا ہے اگر اس نے نہیں مانا۔ تو رسول کون تھے بینہ؟ رسول من اللہ، کوئی پیغمبر، کوئی رسول اللہ کی طرف سے، یتلو صحف مطہرہ، جو پاک صحیفے پڑھتا ہوا قوم کے پاس آئے، لوگوں کے پاس آئے، فیہا کتب قیمہ، کہ جس میں مضبوط احکام ہوں۔ یعنی کتاب جو ہے، یہ بک کو بھی کہتے ہیں، اور کتاب جو ہے وہ آرڈیننس کو بھی کہتے ہیں، حکم کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، لفظ تو کتبہ ہے، لکھا گیا ہے، مراد کیا ہے؟ فرض کیا گیا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں مضبوط احکام ہوتے ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ اب خاص طور پر ذکر کیا یہاں پر اہل کتاب کا، کہ اہل کتاب نے پھوٹ نہیں ڈالی، تفرقہ نہیں ڈالا، وہ علیحدہ نہیں کھڑے ہوئے، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بینہ آ چکی ہے۔ یعنی ان کے لیے بینہ جو ہے وہ 3 گنا ہے، ایک رسول، ایک کتاب، اور ساتھ اس کتاب اور رسول کی تعلیم کی کنفرمیشن ان کی اپنی کتابوں سے۔ 2 پہلوؤں سے، ایک تو یہ کہ جو کچھ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہی تعلیم یہ پیغمبر بھی دے رہا ہے، تو یہ بھی بینہ ہے۔ اور دوسرا بینہ یہ ہے کہ یہ واقعات جو اب پیش آ رہے ہیں، اور اس رسول کی نشانیاں اور ان کے صحابہ کی بھی نشانیاں جو ہے وہ تورات و انجیل کے اندر موجود ہیں، تو ان کا انکار کرنا جو ہے وہ تو بینہ پر بینہ کے باوجود ہے۔ تو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، تفرقہ نہیں ڈالا، علیحدہ نہیں ہوئے، ڈیوائیڈڈ کھڑے نہیں ہوئے اہل کتاب، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بینہ آ چکی ہے۔ وما امروا، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ
خالص کر کے اپنے دین کو اللہ کی بندگی کریں. یہ دین خالص ہم یاد آیا آپ کو؟ سورہ زمر میں پڑھ کے آئے ہیں، الا للہ الدین الخالص فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. سن لو کہ دین خالص تو اللہ کا ہے، بس تم بندگی کرو اللہ کو دین کے لیے، اسی کی دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو یہاں بھی وہی لفظ آیا کہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، سارے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ اس میں کسی اور کو شریک نہ کریں. اور خالص چیز وہی ہوتی ہے جو 100% خالص ہے. اگر آپ کے دودھ والے نے ایک من کے اندر اگر ایک گلاس یا ایک کپ بھی پانی کا ملایا ہے یا کوئی اور چیز ملائی ہے تو وہ اپنے دودھ کو خالص نہیں کہہ سکتا. خالص وہی ہے جو 100% خالص ہو. اللہ کی بندگی خالص کر کے کیا مطلب کہ پھر اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. حنفاء یکسو ہو کر. انہیں صرف حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کی بندگی کریں یکسو ہو کر. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. یعنی ویسے تو عبادات میں روزہ بھی ہے اور حج بھی ہے، لیکن کثرت کے ساتھ ذکر جو ملتا ہے آپ کو نماز اور زکوٰۃ کا ملتا ہے. یہ اصل میں دو چیزوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. نماز جو ہے وہ حقوق اللہ کی ریپرزینٹیٹیو ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ حقوق العباد کے ریپرزینٹیٹیو. تو اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے مضبوط لوگوں کا دین. یہ اب دین القیمہ نہیں ہے، یہ ترکیب تو بن ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ دین مذکر ہے، قیمہ مؤنث ہے. ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ ہے دین مضبوط لوگوں کا، اپنے موقف پر ڈٹے رہنے والے، قائم رہنے والے لوگوں کا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ہوں. یہ مشرک کا لفظ جو ہے یہ یاد رکھیے قرآن مجید میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. شرک کرنے کے لیے بھی، اور جب خاص طور پر یہ اسم بن کر آئے الف لام کے ساتھ المشرکین، تو اس سے اور اہل کتاب کے مقابلے میں آئے تو اس سے مراد ہوتے ہیں پیگنز. پیگنز کون ہوتے ہیں؟ یعنی کافروں میں سے ایک کلاس وہ ہے کہ جو وحی کو مانتی ہے، آسمانی ہدایت کو مانتی ہے، نبیوں کو مانتی ہے. یہ تو اہل کتاب ہو گئے. ادر دین اہل کتاب جتنے بھی کافر ہیں وہ سب جو ہے مشرک کہلاتے ہیں. بھائی ٹرمینالوجی، یعنی حالانکہ شرک جو ہے وہ عیسائی نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن جب ان کمپیرزن آئے گا تو اس سے مراد جو ہے وہ پیگنز ہوں گے کہ وہ جو غیر اہل کتاب کافر ہیں ان کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے مشرکی. تو ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. اولئک ہم شر البریہ، اور یہ بدترین مخلوق ہے. آج کے دور کے جو خاص ایشوز ہیں ان میں سے ایک ایشو جو ہے یہ بھی جان لیجئے، وہ یہ ہے کہ کرسچن اور جو ورڈ جو ہے یعنی عیسائی اور یہودی، وہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو غور سے پڑھو قرآن مجید کو، قرآن مجید میں ہمیں ایک علیحدہ سٹیٹس دیا گیا ہے، ہم کافر نہیں، ہم اہل کتاب ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے. کیا ہے؟ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں
ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگا۔ یعنی کسی کا آقا تو اس سے خوش ہو، لیکن اس کا غلام اس سے خوش نہ ہو، تو اس آقا کا خوش ہونا اگرچہ پرپز اچیو ہو گیا، لیکن اس کے لیے زیادہ فائدہ مند اسے محسوس نہیں ہوگا۔ اصل مزہ جو ہے وہ تبھی آئے گا کہ جب آقا بھی خوش ہو اور اس سے غلام بھی خوش ہو۔ تو اہل جنت کی یہاں صفت بیان کی گئی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر السابقون الاولون اور ان کے پیروکاروں کی بھی یہی صفت بیان ہوئی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سبقت لے جانے والے اور پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا۔ یعنی ان پرنسپل اتباع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ان پریکٹیکل اتباع کس کا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا۔ تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ راضی اسی دنیا میں ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ انعام اسے ملے گا کہ جو اپنے رب سے ڈرے گا۔ اب ہمارے انٹلیکچوئل بدماشوں نے اس کو گالی بنا دیا اللہ سے ڈرنے کو، یعنی اور کچھ قرآن پتہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، وہ قول پتہ نہیں رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا ہے بھی صحیح کہ نہیں، یا ویسے ہی کہانی بنا لی گئی ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ میں چراغ پکڑا اور ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی پکڑی دن میں اور چل پڑی۔ کہا کہاں چلی اماں؟ انہوں نے کہا کہ میں جہنم کو بجھانے کے لیے، جلانے کے لیے اور جہنم کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں، کہ لوگ جو ہیں وہ جنت کے لالچ میں اور جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ڈرتے تھے۔ وہ کون سا اللہ کا محبوب ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو چاہتا ہو؟ تو اللہ سے ڈرنا گالی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا عیب نہیں ہے، یہ فخر کی بات ہے اللہ سے ڈرنا۔ تو ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعام ہوگا ان کا جو اللہ سے ڈریں، اپنے رب سے ڈریں گے۔ خلونا معاه، خلونا